ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا نے آپ کو پرنس چارمنگ کا خطاب دیا ہے جو کہ میرے نزدیک بالکل درست ہے۔ اب کے سمیان اور زرش دونوں حیران ہو کر اس مسلسل بولتی رمشا کو رہے تھے۔ رمشا کی بچی بکواس بند کرو، ہمارا اسے مسلسل ٹوک رہی تھی مگر اس سے پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس ساری تعریفی گفتگو کا مقصد آپ کے سمیان احمد سے رہا نہیں گیا تھا۔ جی وہی تو بتا رہی ہوں، وہ دراصل وہ چپ ہو گئی۔ سمیان نے الجھ کر زرش کو دیکھا۔ وہ دراصل ہمیں آپ کا کپڑ بہت اچھا لگا ہے، آپ کا یہ بیبی بھی بہت پیارا ہے، میں چاہتی ہوں کہ کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ ایک لمحے کو دوست سمیان احمد بے چکر آ گیا۔ زرش فوراً ہوش میں آئی تھی۔ جی بالکل، اسی لیے تو میں آپ دونوں کی ایک اور آپ کے بیبی کی تصویر لینا چاہتی ہوں۔ کیا؟ زرش کا منہ کھلا رہ گیا۔ دیکھیے آپ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں، ہم سمیان نے ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہیے۔ کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تاکہ وہ پھر نان سٹاپ شروع ہوگی۔ پلیز انکار نہ کریں، ہم صرف تصویر لیں گے، ہم ایسی ویسی لڑکیاں نہیں۔ آپ ہم سے ہمارا فون نمبر لے لیں۔ ہمیرا کو فوٹوگراف کا جنون ہے، اس نے اس میں باقاعدہ ڈپلومہ کیا ہوا ہے، یہ بہت اچھی تصویر بناتی ہے۔ ہم آپ کے علاوہ بھی بہت سے اچھے چہروں کی تصویریں لے چکے ہیں، ہم تصویریں ڈیولپ کروا کے آپ کو بھیج دیں گے۔ پلیز انکار نہ کریں۔ سمیان کی بات کو کاٹ کر وہ پھر اپنی ہی ہانکنے لگی۔ سمیان نے زرش کو دیکھا، وہ سرخ چہرہ لیے شرمندگی سے نظر چرا رہی تھی۔ اس لڑکی کی یہ بکواس اسے بہت گراں گزری تھی۔ دیکھیے آپ نے جو بھی کہا ہے صحیح ہوگا، لیکن آپ جو بھی سمجھی ہیں وہ غلط ہے۔ ہمارا آپس میں جو رشتہ ہے وہ سمیان نے پھر کہنا چاہا تھا مگر وہ پھر بولی۔ دیکھیے ہمیں کسی کے سامنے اتنی لمبی تمہید باندھ کر کسی کو منت کرنا نہیں پڑی، صرف ایک تصویر لیں گے، پلیز انکار نہ کریں۔ اب کہ ہمارا نے اصرار کیا تو سمیان نے کوفت سے زرش کو دیکھا۔ وہ ان لڑکیوں کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ سمیان کو لگا وہ جیسے بمشکل خود پر کنٹرول کر رہی ہو، جیسے موقع ملتے ہی وہ ان سے الجھ پڑے گی۔ سمیان کی بات سننے کو آمادہ ہی نہ تھی۔ اوکے آپ لے لیں تصویر، زرش کم آن۔ اس سے پہلے کہ صورتحال مزید بگڑتی، سمیان نے ان لڑکیوں کو ٹالنے کو رضامندی دے دی تھی۔ زرش کو امید نہ تھی، حیران ہو کر سمیان کو دیکھا۔ آپ وہ ہونٹ سیکھی، اگلے ہی پل وہ بپھٹ گئی۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بجائے اس کے کہ آپ ان کو ڈانٹیں، ان کی غلط فہمی دور کریں، آپ خود بھی مجھے نہیں بنوانی کوئی تصویر۔ اس کا سایہ غصہ سمیان پر نکلا تھا، اس سے پہلے کہ وہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی۔ سمیان نے اس کی کلائی تھامی۔ رمشا اور ہمیرا چپ چاپ دونوں کو دیکھیں گی، اب تم ان کی طرح ہی بیہیو مت کرو، چلو سمجھو ایک مذاق ہے، انجوائمنٹ ہی سے ایک کامن پلیز۔ سمیان نے جو پہلے تو کچھ ایموشنل ہوا تھا مگر اب ان لڑکیوں کی باتیں اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے انجوائمنٹ چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ ان کو بتا دینا، یوں اچھا نہیں لگتا، ان کو بتائیے ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے۔ وہ بے چارگی سے کہہ رہی تھی۔ رمشا ہمیرا کچھ نہ سمجھ سکی۔ یہ لوگ تفریح کے لیے ہیں، ان کے ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں تو کریں آپ پوری۔ آپ اپنے ساتھ کسی کو بھی کھڑا کر لیں، مجھے نہیں۔ آپ کے لیے کسی کے بھی فرمائش پر تصویر بنوا لینا عام سی بات ہے، لیکن میرے لیے نہیں۔ غصے اور تلخی سے وہ بھول گئی تھی کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ زرش غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا سمیان دنگ رہ گیا۔ رمشا اور ہمیرا کو اندازہ نہ تھا کہ بظاہر اتنی معصوم اور بولی بالی نظر آنے والی لڑکی اندر سے اتنی سخت اور گہری ہوگی۔ اوکے پلیز آپ دونوں آپس میں نہ الجھیں، ہم تو صرف اپنے شوق کی تسکین کے لیے تصویر لینا چاہ رہی تھی۔ اگر آپ کو برا لگا ہے یا آپ کی مسز کو ہماری اس فعل میں کوئی غلط بات دکھائی دے رہی ہے تو اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ دونوں کو الجھتے دیکھا ہمیرا نے بات ختم کرنا چاہی تھی۔ آخر میں لاپرواہی سے کندھے اچکائے تو زرش نے اسے آپ کی مسز کہنے کے جرم میں کنا تو اس نظر سے گھورا۔ سمیان نے کن آنکھوں سے زرش کے تاثرات جانچے۔ نہیں آپ تصویریں بنائیے۔ زرش کوئی حرج نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سمیان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ زرش جو پہلے ہی غصے سے کھول رہی تھی اب ضبط کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ آپ لے تصویر۔ سمیان کی آفر پر ہمیرا نے فوراً اپنا کیمرہ سیدھا کیا۔ پلیز آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیے، بیک میں جو منظر ہے بہت اچھی تصویر آئے گی۔ زرش کا غصے اور ضبط سے برا حال تھا۔ سمیان کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ ایک منٹ جہاں نہ رکتے۔ لڑکی کی ہدایت پر وہ دونوں نے سائڈ بدلی تھی۔ ہمیرا نے ایک کی بجائے دو تصویریں کھینچی تھی۔ حمزہ کو سمیان نے ہی اٹھائے رکھا تھا۔ تصویر اترواتے ہی زرش نے آہستگی سے سمیان کی گرفت سے اپنا بازو نکالا تھا۔ وہ بے پرواہی سے دونوں لڑکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جولی پر جا بیٹھی۔ سمیان نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا۔ زرش کا یہ عمل مکمل لا تعلقی اور سخت ناراضگی کا اظہار تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ ہے ہمارا فون نمبر اور ایڈریس۔ آپ کا ایڈریس اس لیے نہیں لے رہی کہ آپ کی مسز پہلے ہی ہم پر شک کر چکی ہیں،
ہم نے صرف تصویر لی ہے، ڈیولپ کروا کر آپ کو بھیجیں گی۔ ویسے آپ کا کپل بالکل فیملی بہت پیاری ہے، لگتا ہے آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، ویسے وہ ہیں بھی بہت پیاری، ہماری وجہ سے آپ سے الجھ پڑی، تھوڑی سی مغرور ہے، مگر جہاں اتنی ساری خوبیاں ہوں وہاں تھوڑی بہت اکڑ چلتی ہے۔ وہ پھر سے نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ زرش جھولے پر بیٹھی رمشا کو قتل کر دینے کے ارادے سے گھور رہی تھی، پھر وہ دونوں اللہ حافظ کہہ کر چلی گئی تھی۔ سمیان نے ان کا دیا ہوا ڈریس اپنی جیب میں ڈالا اور پھر زرش کی طرف قدم بڑھائے۔ زرش نے سمیان کو دیکھا، وہ سخت غصے کے اظہار کے طور پر چہرہ موڑ لیا۔ بہت دیر ہو گئی، سورج ڈوب چکا ہے، اب نیچے چلنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ زرش نے کہا۔ جانے میں نظر سے سمیان کو دیکھا، سمیان ہنس دیا۔ اس طرح گھورو گی تو بہنگی ہو سکتی اور ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ دونوں اتنی تعریف کر کے گئی ہیں تمہاری اور اب تم وہ تعریف کو میں ڈال رہی ہو۔ سمیان کا مذاق زرش کو بہت برا لگ رہا تھا۔ آپ نے ان کو اصل بات کیوں نہیں بتائی؟ اس سے یہ بات ہی چبھ رہی تھی، باقی سب تو نظر انداز کیا جا سکتا تھا، مگر تمہارے سامنے ہی کتنی دفعہ بتانے کی کوشش کی، کیا انہوں نے سنا؟ سمیان نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ ساتھ ڈٹ گئی۔ آپ زبردستی بتا دیتے، کیسے؟ وہ مہلت دیتی تو بتاتا، ویسے ہی جیسے مجھے زبردستی تصویر بنانے پر مجبور کر دیا تھا، اسی طرح انہیں بھی مجبور کر دیا تھا کہ وہ آپ کی بات سنیں۔ سمیان کی اس کی بچکانہ بات پر ہنسی آ گئی۔ او میری کم عقل کزن، تمہیں میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ تم سے میرا بے تکلفی اور اپنائیت کا رشتہ ہے، جبکہ وہ انجان اور اجنبی لڑکیاں، انہیں میں کیسے مجبور کرتا؟ اور اگر کوئی انسان ہم سے ہمارے کسی عمل سے خوش ہوتا ہے تو خوش ہونے دیا جائے، آخر کیا حرج ہے؟ آخر میں سمیان نے شرارت سے اس کا چہرہ دیکھا، مگر غصہ کم نہ ہوا۔ چاہے اس عمل سے ہمارا امیج ہی خراب ہو، شکوہ لبوں پر آ گیا، کوئی نہیں ہوتا، یہ لڑکیاں ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ ملی ہیں اور شاید آخری بار بھی۔ سمیان کی بات پر وہ خاموش تھی، جو شرمندگی اور ندامت ہو رہی تھی وہ کیسے ختم ہوتی؟ سمیان احمد سے نظر ملانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لڑکیوں کی باتوں پر نہ جانے سمیان دل میں کیا سوچے، اسے یہ نئی فکر ستا رہی تھی۔ چلیے اب، سمیان کے کہنے پر خاموشی سے اٹھ کر ساتھ چل دی۔ لکڑی کے پل سے گزر کر واپس جانا تھا۔ نیچے جھیل میں بڑے بڑے پتھر تھے اور پانی بہہ رہا تھا، اور یہ لکڑی کا پل تھا۔ زرش کی جان ایک دفعہ پھر ہوا ہونے لگی۔ بلندی سے ڈھلوان کی طرف پل تھا۔ زرش کا پل پر پاؤں رکھتے ہی سانسیں اٹکنے لگا۔ فوراً بے احتیاط سمیان کا بازو تھاما۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، خوف سے کانپتی آواز میں اس نے کہا۔ سمیان احمد نے فوراً اسے بازو کے حصار میں دے دیا تھا۔ بہت مشکل وہ پل کراس کر پائی تھی۔ زمین پر آتے ہی سمیان کا بازو ہٹائے وہ بھاگی تھی۔ ان چند لمحوں میں نہ جانے وہ کن محسوسات کا شکار ہوئی تھی۔ ان لڑکیوں کی گفتگو، سمیان کے بے پرواہ انداز میں تصویر بنوا لینا اور پھر اب پل عبور کرنا، وہ ہر لمحہ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دور ہی علی فرح اور نوشی سے مل گئی تھی، وہ تینوں ان کی تلاش میں ہی نکلے تھے۔ تم اکیلی؟ سمیان بھائی کہاں ہیں؟ وہ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ ایک دفعہ پھر پل سے گزرتے ہوئے اس کی رنگت پیلی زرد ہو چکی تھی۔ اس کی طرف تشویش سے دیکھتے ہوئے علی نے پوچھا، وہ پیچھے آ رہے ہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسے پھر اسی طرح زرد کملایا ہوا دیکھا نوشین کو بھی تشویش ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر آگے بڑھ گئی تو تینوں اس کے پیچھے لپکے۔ شام کے قریب رمشا اور حمیرہ کے کالج کا ٹرپ واپس لوٹا تھا۔ حمیرہ نے گھر فون کر کے نواز کو بلا لیا تھا، وہ اپنی گاڑی میں دونوں کو لینے آیا تھا۔ السلام علیکم، دونوں نے مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ پورے ایک ہفتے بعد نواز دونوں کو دیکھ رہا تھا، مسکرا کر دونوں سے پوچھا، بالکل A1، آپ سنائیے کیا حال چال ہے سب کا؟ نواز نے دونوں کے لیے دروازے وا کر دیے تھے۔ حمیرہ نواز کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، رمشا پچھلی سیٹ پر تھی۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے، تم سناؤ کیسا رہا ٹرپ؟ بہت اچھا، بہت انجوائے کیا، قسم سے بھائی اتنا مزہ آیا کہ بتا نہیں سکتی۔ نواز نے ڈرائیونگ کرتے حمیرہ کا جھلملاتا چہرہ دیکھا، وہ ہنسی فریش لگ رہی تھی۔ ہاں یاد آیا، اب بڑی اماں کا کیا حال ہے؟ مجھے ان کے وہاں کافی یاد آتی رہی، اب تو پہلے سے بہتر ہوں گی نا؟ حمیرہ نے نواز سے پوچھا۔ ہاں پہلے سے بہتر ہے، صبح ڈسچارج ہو کر گھر جا چکی ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ہفتے کے بعد پلاسٹر کھول دیا جائے گا۔ گھر کیوں شفٹ ہوئی؟ ٹانگ کا معاملہ ہے، ہاسپٹل میں بہتر ٹریٹمنٹ ہوتا، پلاسٹر اترنے تک وہیں رکھتے۔ رمشا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ شارع کو مسئلہ ہو رہا تھا، گھر سے آفس، آفس سے ہاسپٹل، ویسے گھر میں بھی وہی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے جو ہاسپٹل میں دستیاب تھا۔ شاکرہ کو پہلے ہی مکمل طور پر بڑی اماں کی خدمت کے لیے شارق نے رکھا ہوا تھا۔ صبح سے خالدہ چچی بھی وہیں تھی، کہہ رہی تھی چند دن وہ وہاں رہیں گی جب تک پلاسٹر نہیں اترتا۔
اچھا یہ تو اچھی بات ہے، حالدہ چچی تو بڑی اماں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ ویسے نویرہ آپی کا کیا حال ہے؟ مریض سے کال کی تھی میں نے ان کو، پھر بعد میں بات ہی نہیں ہوئی۔ ہمارا کو اب نویرہ کا خیال آیا۔ نواز نویرہ کے ذکر باہر سے یہ تو وہی بتا سکتی ہے وہ کیسی ہے۔ پہلے دن ہسپتال میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد نہ میں نے دیکھا اور نہ میری موجودگی میں وہ زیادہ ہاسپٹل آتی ہے۔ پچھلے چند دن تو وہ ہسپتال گئی ہی نہیں۔ رمشا خاموشی سے دونوں بہن بھائیوں کو سنتی رہی۔ نویرہ کے ذکر پر کوفت کا شکار ہوگی مگر چپ رہی۔ وہ شادی کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ ذرا آپی وغیرہ نے کوئی چکر لگایا؟ ہاں امی کے ساتھ بازار گئی تھی زارا، ایک دفعہ امی نویرہ کو لے کر گئی تھی۔ مزید تفصیل تم گھر جا کر امی سے خود پوچھ لینا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ میرا زیادہ وقت یونیورسٹی سے ہسپتال اور پھر اکیڈمی میں ہی گزرتا رہا۔ نواز بھائی مجھے پہلے میرے گھر چھوڑ دیجیے گا۔ مین روڈ سے گاڑی جیسے ہی سنگل روڈ پر آئی تو رمشا نے نواز کو کہا کیا بات ہے تم بڑی خاموش ہو؟ نواز نے بیک مرر سے اسے دیکھا، میں آپ کو سن رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا اچھا ہمارا یاد سے کل پہلی فرصت میں تصویر ڈیولپ کروا لینا۔ گھر نزدیک آ چکا تھا۔ رمشا نے ہمارا کو یاد دہانی کروائی تو اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ اور تم سناؤ کل کالج جانا ہے یا ریسٹ کرنا ہے؟ نہیں میرا 2 دن تک کالج جانے کا کدے کوئی موڈ نہیں، ویسے بھی تمام لڑکیاں ٹرپ کی تھکن اتاریں گی، کم ہی جائیں گی 2 دن بعد دیکھیں۔ ہمارا کے پوچھنے پر رمشا نے انکار کیا تھا۔ نواز نے گاڑی ان کے گھر کے گیٹ کے سامنے روک کر بیل بجانا شروع کر دی تھی۔ جتنی دیر میں رمشا نے اپنا سامان سے بڑا بیگ اور دیگر چیزیں نیچے اتاری تھی، حمید صاحب نے گیٹ کھول کر باہر جھانکا تھا۔ رمشا اور پھر نواز کو دیکھا، حیران ہوئے۔ السلام علیکم انکل۔ رمشا نے آگے بڑھ کے انہیں سلام کیا تھا۔ وہ اس کے سر پر پیار کر کے نواز سے الیک سلیک کرنے لگے تھے۔ رمشا نے کالج پہنچتے ہی اطلاع کر دی تھی۔ زبیدہ بیگم کو پتہ تھا کہ نواز حمیرہ کو لینے جائے گا تو وہ اسے بھی چھوڑ دے گا، باقی گھر میں کسی کو بھی اس کی آمد کی خبر نہ تھی، اس لیے حمید صاحب حیران تھے۔ نواز باہر سے گاڑی واپس لے گیا تھا۔ حمید صاحب نے اسے اندر آنے کو کہا تھا مگر وہ اندھیرا بڑھ جانے کی وجہ سے پھر کبھی پر ٹال کر نکل گیا تھا۔ رمشا اندر چلی گئی تھی، حمید صاحب بھی اس کا بیگ لیے اندر آ گئے تھے۔ زبیدہ بیگم کچن میں تھی، رمشا سیدھی ان کے پاس گئی تھی، انہوں نے گلے لگا کر خوب پیار کیا تھا۔ 1 ہفتے کے ٹور نے رمشا کی رنگت پر چاہا اثر ڈالا تھا، وہ ہنسی فریش اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ زبیدہ نے چائے کے ساتھ اس کی آؤ بکر کی تھی۔ رضا کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ گھوم پھر کر سارا گھر دیکھا، اسے نہ پا کر وہ واپس زبیدہ کے پاس چلے۔ باہر نکلا تھا تو دیر پہلے آتا ہی ہوگا، تم نہا دھو کر فریش ہو لو، میں اتنی دیر میں کھانا تیار کرتی ہوں، تب تک رضا بھی آ جائے گا تو مل کر کھائیں گے۔ ان کی بات پر سر ہلاتے وہ اپنے کمرے میں چلے گی۔ نہا کر لباس تبدیل کر کے بہت سی فریش تھی۔ نہانے کے بعد بیگ سے کپڑے نکال کر ان کی جگہ پر کے دھونے والے ایک جگہ اکٹھے کیے، جرسیاں سویٹر سب نکال کے ایک طرف دھونے کے لیے الگ کیے۔ کل وہ یہ سب دھونے کا کام نپٹائے گی، وہ مکمل ارادہ کرتے ہوئے کمرے پر تارانہ نگاہ ڈالے باہر نکل آئی تھی۔ اچانک اسے اسلام آباد میں پارک میں کی گئی اپنی حماقت یاد آ گئی تو ہنسی آ گئی۔ ان دونوں نے کیسے اس لڑکے اور لڑکی کو مجبور کر دیا تھا؟ ان دونوں کو تصویر بنوانا ہی پڑی۔ اپنی ہی جون میں ہنستے ہوئے اس نے کچن کے دروازے سے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اندر سے باہر آتے رضا سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اوف! رمشا کی آنکھوں کے سامنے تارے آ گئے تھے، اس کا سر رضا سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ رضا بھی حیران رہ کے اپنا سر پکڑتا پیچھے ہٹا، بے یقینی سے رمشا کو دیکھا۔ گیلے بال پشت پر پڑے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں لٹک رہا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ کافی مطمئن اور آسودہ تھا، اور اب وہ ایک دم نہ جانے کہاں سے اٹپکی تھی۔ اندھے تھے کیا؟ تمہیں 5 فٹ 2 انچ کی لڑکی نظر نہ آئی؟ پیشانی کو سہلاتے ہوئے اس نے غصے سے رضا کو دیکھا۔ پورے 1 ہفتے بعد وہ نظر آ رہا تھا۔ دل ایک دم تمام حدیں توڑ کر باہر آنے کو مچلنے لگا تو وہ اس پر برس پڑی۔ یہی خیال میرا بھی تمہارے بارے میں ہے۔ چلتے ہوئے تم بھی آنکھیں گروی رکھ دیتی ہو۔ شاید بے یقینی کی کیفیت سے نکل کر رمشا کا وجود مکمل ثبوت بنا اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا تو وہ بھی اپنی جون میں لوٹ آئے۔ پیچھے ہٹو، راستہ دو مجھے۔ 1 ہفتے بعد بھی وہی طنزیہ لہجہ سننے کو ملا تھا۔ وہ کلس کر رہ گئی، یہ شخص کبھی بھی محبت سے بات نہیں کر سکتا، مجھے بھی شوق نہیں ہے تمہارے راستے میں آنے کا۔ اس نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا۔ غصے سے اسے ایک طرف دھکیل کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ غصے سے کھولتی اندر بڑی۔ زبیدہ بیگم کچن میں نہیں تھی۔ چڑے جاہل 1 ہفتے کے بعد سامنا ہوا ہے تو وہی انداز۔ غصے سے اس نے برتنوں میں جھانکنا شروع کر دیا تھا۔ زبیدہ بیگم نے پالک گوشت پکایا تھا، ساتھ میں چاول اور پھلکے تھے۔ چاول ابھی دم پر تھے، پھلکے تیار ہاٹ پاٹ میں تھے۔ رمشا کی بھوک ایک دم چمک اٹھی۔ میں نے اس کے حسب خواہش ساری رات کا کھانا سب نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ زبیدہ بیگم اور حمید صاحب دونوں ہی اس سے ٹرپ کے متعلق سوال کر رہے تھے۔
کوئی نہیں مسکا کا کھانا کھاتے ٹپ کی مکمل روزہ سنا رہی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے زبیدہ بیگم کو کچھ بھی نہیں کرنے دیا تھا۔ برتن سمیٹ کر دو کا اس نے چائے بنائی تھی۔ زبیدہ بیگم اور حمید صاحب ٹی وی دیکھتے باتیں کر رہے تھے۔ وہ سب کے چائے ادھر ہی لے آئی تھی۔ رضا نہیں تھا۔ تم رضا کو کمرے میں ہی چائے دے کر آ جاؤ، وہ شاید پڑھائی میں مصروف ہے۔ زبیدہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے کپ لے کر کہا تو وہ سر ہلا کر رضا کا کپ لے کر اس کے کمرے میں چلے گی۔ کمپیوٹر آن تھا۔ وہ کمپیوٹر چیئر پر بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمپیوٹر اسکرین پر شاید کوئی فلم چل رہی تھی۔ دروازے پر کھڑے اندر جھانکتے ہوئے وہ یہی اندازہ لگا سکی تھی یہ چائے وہ خاموشی سے اندر آئی تھی یا پھر رضا بری طرح فلم میں مصروف تھا۔ اس نے کب کی بورڈ کے پاس رکھا تو وہ چونکا۔ تم رمشا پر نظر پڑی تو انتہائی ناگواری سے دیکھا۔ رمشا چائے کا کپ رکھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ پچھلے 8 دنوں سے کوئی خاص تبدیلی نہ ہوئی سوائے رضا کے کمرے کا جائزہ لے کر اس نے رضا کو دیکھا اور اب پھر کمپیوٹر اسکرین پر نظر جما گیا تھا جیسے رمشا کا اس وقت ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہو۔ رمشا کو آنکھ سے لگے رضا کے مسکراتے ہونٹ جگمگاتی آنکھیں مسلسل مانیٹر کی اسکرین کو گنا وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ پپو تو کہہ رہی تھی کہ تم پڑھائی میں مصروف ہو، مگر کیا زبردست مصروفیت ڈھونڈی ہے تم نے۔ ویسے یہ کون سی فلم ہے؟ کوئی انگلش مووی تھی اردو ڈبنگ میں۔ رضا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم سے مطلب تم چائے دے چکی ہو تو اب جا سکتی ہو۔ رمشا کے لہجے پر وہ خود پر نہ پہلے کبھی کنٹرول کرتا تھا اور نہ ہی اب ضرورت سمجھی تھی۔ میرے بعد ایسا کیا ہوا کہ یہ شخص اتنا بدلا ہوا ہے؟ رضا کی مسلسل جگمگاتی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے وہ کچھ بھی اخذ نہ کر پائی تھی۔ بہت خوش ہو اسے رہا نہ گیا تو پوچھ لیا۔ رضا نے اسے مسلسل سہبازوں میں دیکھا۔ کمپیوٹر آف کر دیا تھا۔ تم سے مطلب؟ چیئر سے اٹھ کر وہ سیدھا ہو کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اونچا لمبا قد متناسب سراپا، وہ اپنی عمر سے کافی بڑا اور صحت مند لگتا تھا۔ رمشا اپنے نازک سے سراپے سمیت اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھی۔ اس کا قد تو رضا سے 4-5 انچ کم ہی تھا، جبکہ رضا کا قد 5 فٹ 6 انچ تھا اور اس جسامت کی وجہ سے لمبا بھی لگتا تھا۔ تم بول رہی ہو تمہاری ذات سے سارے مطلب اب میرے ہی ہیں۔ رضا نے قابل رکھائی سے رمشا کا چہرہ دیکھا۔ اس ٹرپ نے اس کی شخصیت پر خاصا خوشگوار اثر چھوڑا تھا۔ وہ پہلے سے کافی نکلی محسوس ہوئی۔ مائنڈ اٹ، وہ سارے مطلب میرے قبول کرنے یا انکار کرنے پر انحصار کرتے ہیں۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ میں اس وجہ کی تبدیلی دریافت کر سکتی ہوں۔ 8 دن پہلے تو تم نویرہ کے غم میں مبتلا، اس کی شادی کی فکر میں دبلے پتلے ہو رہے تھے۔ اب ان 8 دنوں میں ایسا کیا کام ہو گیا کہ تم مسکرانے بھی لگے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری نویرہ بھی کی شادی رک گئی ہو؟ اگر تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو تو واپسی پر نواز بھائی کے ساتھ ہی آئی ہوں۔ ان کی باتوں سے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں ہوا۔ رمشا کے اندر شاید کوئی اور خوبی تھی کہ نہیں، جلدی پر تیل کا کام کرنا خوب جانتے تھے، بلکہ رضا کے اچھے خاصے موڈ کو غارت کرنا کوئی اس سے سیکھتا۔ شٹ اپ، تم پوری فتنہ ہو۔ رضا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آتے ہی اسے محض آرائی پر تل جائے گی۔ تھینک یو، مجھے نہیں پتہ تھا۔ وہ جو اس کا جواب سن کر ہمیشہ بھڑک اٹھتی تھی، اب کی بار کوشش بجا لائی۔ رضا مزید جل بن گیا، اندر ہی اندر حیران بھی ہوا کہ رمشا کے آبزرویشن اتنی ٹھیک کیسی ہے۔ وہ تو واقعی آج کل خوش تھا، ہواؤں میں اڑ رہا تھا، مگر اس نے لب بینچ اپنے سامنے کھڑی رمشا کو نفرت سے دیکھا۔ ایسا کیا خزانہ ہاتھ لا گیا ہے مجھے نہیں بتاؤ گے؟ ایک پل کے لیے رضا کے چہرے پر ٹھہر جانے والا تاثر رمشا کے تیز نگاہ سے بھلا کیسے بچ سکتا تھا؟ فوراً پوچھا، میں اگر کہوں کہ محبت اور رضا کو بھی اس سے جلانے کا خیال آیا تو وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر رمشا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ اس کے ذہن اور دل میں نویرہ کا سراپا گم کر رہ گیا۔ یہ کب اور کیسے ہو گیا؟ اس کے دل و دماغ میں یہ سوال چکرانے لگا۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا بھی تو کیا رضا کھل کر ہنسا۔ اتنی عقل مند بنتی ہو تو وجہ بھی دریافت کر لو، مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ اگلے لمحے اسے جلتا بنتا چھوڑ کر وہ یکساں لاترکی سے بڑا کمپیوٹر کرسی پر جا بیٹھا۔ رضا تم آرام سے مجھے بتاؤ تمہاری اس بکواس کا مطلب۔ اگلے لمحے وہ غصے سے اس کی طرف گھومی، وہ ہنسنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا خوش ہوں یا مجھے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ ویسے اطلاع دینے کا شکریہ، بعض اوقات انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ اسے کوئی خزانہ مل گیا جب تک دوسروں کی نظر احساس نہ دلائے۔ عجیب خود سے بیگانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ پھر ہنسا۔ رمشا ساکت سی کھڑی رہ گئی، کہیں یہ نویرہ کے سامنے دل کی بات تو نہیں کر آیا۔ رمشا کے دل میں عجیب سے پکڑ دکڑ شروع ہو چکی تھی۔ خوب سے اسے دیکھا جو مسرور سا، واقعی خوش لگ رہا تھا، جیسے ساری دنیا کی دولت سے بھی بڑھ کر کوئی چیز اسے مل گئی ہو۔
جانے اس کی آنکھوں میں زندگی ہار جانے کی طرف اور مایوسی دکھی تھی، اور اب یہ سب کچھ پا لینے کی خوشی کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ تو اس لڑکے کی آنکھوں کا رنگ دیکھ کر اس کے اندر کی کیفیت اندازہ لگا لیتے تھے۔ اور اب رضا نمارہ کی شادی قریب، اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حماقت کی تو دیکھنا پھر میں کیا کرتی ہوں۔ اسے کچھ نہ بڑبڑا تو دھمکی پر اتر آئی۔ رضا نے انتہائی تعصب سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ٹرپ ظاہری کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر بھی تم پر اچھا خاصا اثر انداز ہوگا، مگر افسوس بیمار ذہنیت کے لوگ ہمیشہ بیمار ہی رہتے ہیں۔ اب تمہاری انویسٹیگیشن ختم ہو گئی ہو تو پلیز تم جا سکتی ہو، میرا تم سے دماغ پانے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے قطعیت سے کہتے ہوئے رمشا کو چلے جانے کا کہا تھا۔ رمشا غصے سے اسے گھورتی ہی پھر تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ رضا نے انتہائی تعصب سے گردن ہلائی، پھر رمشا کی اپنے متعلق اتنی درست آبزرویشن پر حیران بھی ہوا۔ وہ واقعی بدلہ تھا، مگر رمشا نے کیسے آتے ہی اس کے اندر کی کیفیت پالی۔ وہ تو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا بات اس کی خوشی کا اسباب بنی ہے، مگر وہ خوش تھا، بہت زیادہ خوش۔ رضا کو اپنی یہ کیفیت اس دن سے محسوس ہو رہی تھی جب وہ بڑی امی کی عیادت کے لیے امی کے بار کے اصرار پر ہاسپٹل گیا تھا۔ وہاں نمارہ تھی۔ پہلے تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ اذیت سے دوچار ہوا تھا، اور پھر نمارہ کا مسلسل اپنائیت بھرا رویہ دیکھ کر پھر سے جی اٹھا تھا۔ اور پھر جب وہ واپسی پر اس کے ساتھ اپنے گھر جا رہی تھی تو رضا گمسم سا ہو گیا تھا۔ نمارہ کبھی بھی اس کے ساتھ بائک پر کہیں نہیں گئی تھی، اور تب وہ اس کے ساتھ بائک پر جانے پر رضامند تھی۔ بائک پر بیٹھتے ہوئے لمحہ بھر کو وہ جب رضا کا کندھا تھام کر پیچھے بیٹھی تھی، رضا کو وہ لمحے زندگی کا حاصل لگے تھے۔ اس نے بائک اسٹارٹ ہونے کے بعد ہاتھ واپس ہٹا لیا تھا، مگر اس کا لمس جیسے رضا کے کندھے پر ثبت ہو چکا تھا۔ ٹھہر گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بیٹھی رضا کی کیفیت کو عجیب سے احساسات سے دوچار کرتی رہی تھی۔ اپنے گاڑی کے سامنے اتر کر اس نے رضا کو اپنے گھر اندر چلنے کو کہا تھا۔ اندر جا کر اس کے ہاتھ کی چائے پی، اس کے ساتھ خوش گپیاں لگائیں۔ رضا واپس اسی جون میں آ چکا تھا جس پر وہ کبھی تھا، اور یہ کیفیت اس دن سے تھی۔ نمارہ کے ساتھ گزرے وہ چند گھنٹے رضا کو متاع حیات سے بھی بڑھ کر لگ رہے تھے۔ وہ تو ابھی تک ان لمحوں کی کیفیت میں مست تھا۔ وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ نمارہ کی شادی بھی ہو گئی، نواز بھی کہیں ہے، رمشا کا وجود اس کی ذات کے ساتھ کہیں نہیں ہے۔ وہ تو سب کچھ فراموش کیے ہوئے تھا۔ رمشا نے آتے ہی اسے دوبارہ حقیقت کی دنیا میں لپٹا تھا۔ سب کچھ پا کر ہار جانے کی کیفیت نے ایک دم رضا کے وجود کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ اگلے دن وہ سب لوگ اکٹھے ہی گھر لوٹے۔ سمیان فرح اور علی کے ساتھ گھر آیا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ سعید احمد کو ان لوگوں کے آنے کی اطلاع سمیان کے فون کے ذریعے پہلے ہی تھی۔ وہ ان کی آمد سے پہلے ہی گھر پر موجود تھے۔ اس کے پیچھے طاہرہ بیگم کو سمیان کی اسلام آباد میں موجودگی کا علم ہوتے ہی وہ سعید احمد سے الجھ پڑی تھی۔ جواباً وہ بھی دو بدو ہوئے تھے۔ تب تو طاہرہ بیگم خاموش ہو گئی تھی، مگر اب تینوں بچوں کو دیکھا انہیں پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ علی اور فرح کے اسلام کا جواب تو سر کی اشارت سے دے دیا، مگر جب سمیان نے اسلام کیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ سمیان نے کن اکھیوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے پرواہ نہ کرو کہا تو سمیان نے بے چارگی سے دوبارہ ماں کو دیکھا، جو میگزین تھامے اس کی ورق گردانی میں مصروف تھی۔ امی بہت بھوک لگی ہے، ویسے کھانے میں کیا ہے؟ علی جو طاہرہ بیگم کے تیور نوٹ تو کر چکا تھا پھر بھی پوچھا تو طاہرہ بیگم نے غصے سے گولا میرا بھیجا ہے۔ جی تو چاہا ان کا کہ صاف کہہ دے، مگر سامنے بیٹھے شوہر کا لحاظ آ گیا جو ہمیشہ انہیں بے بس کر دیتے تھے۔ پتہ نہیں ماجدہ سے پوچھ لو، کچن میں ہی ہوگی، انہوں نے رکھائی سے کہا تو علی نے فرح کو دیکھا۔ طاہرہ بیگم پہلے سے اپنے بچوں کو لیے کچن میں کام کرتی تھی، اب بچے نہیں تھے تو انہوں نے کچن میں جھانکنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ماجدہ نے جو پکا دیا کھا لیا، مگر اب کی بار تو سعید احمد کی بھی انہوں نے پرواہ نہ کی تھی۔ انہوں نے بھی طاہرہ بیگم کو نہیں ٹوکا تھا، جانتے تھے کہ بچوں کے آتے ہی وہ روٹین پر آ جائیں گی۔ وہ تینوں ماں کے رویے سے بدظن ہو کر اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے تھے۔ ماجدہ نے کھانا لگایا تو سب کو اطلاع دی۔ کھانے کے بعد فرح نے چائے بنائی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد طاہرہ بیگم کو اپنے گھر کا ماحول میں پھر سے زندگی کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ سعید احمد کو بھی یہی محسوس ہوا، مگر دونوں ایک دوسرے سے انتہائی ضرورت کے تحت کبھی بات کرنا تو دور کی بات کبھی دیکھتے بھی نہ تھے، مگر گھر کی رونق بحال ہوتے دیکھا دونوں کے محسوسات ایک سے تھے۔ علی اور فرح نے ماں باپ کے لیے کئی تحفے خریدے تھے۔ چائے پیتے ہوئے علی نے ماں کو بتایا تھا طاہرہ بیگم اندر سے ان سے چچا کی فیملی کے ساتھ جانے پر کتنی ہی خفا تھی، مگر فرح اور علی کے قصے سنانے پر پوری طرح متوجہ تھی۔ ہم آپ کے لیے بہت سے تحفے لائے ہیں، میں لے کر آتی ہوں۔ فرح فوراً چلی گئی تھی، پھر ایک بیگ لے کر آ گئی۔ دونوں نے کئی خوبصورت چیزیں لی تھیں، گھریلو آرٹیفیشل پیس، سوٹ، جوڑی وغیرہ۔ طاہرہ بیگم علی اور فرح کے لائے ہوئے تحفے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ جوتے میں نے نتھیا گلی سے آپ کے لیے لیے تھے، مجھے یہ فلیٹ سے بہت اچھے لگے تھے،
ایڑی والے آپ پہنتی تو نہیں ہیں؟ میں نے یہ لے لی۔ فرح نے براؤن فلیٹ مگر کالے خوبصورت جوتوں کا جوڑا طاہرہ بیگم کے سامنے رکھا تو وہ دیکھا حیران رہ گئی۔ ان کی اولاد ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ انہیں ایک دم احساس ہوا لیکن انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ اچھے ہیں نا؟ فرح بڑی آس سے ماں کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔